بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ بندش کیا ہے، بندش کیوں کی جاتی ہے، بندش کی علامات کیا ہیں، بندش کا مجرب اور آزمودہ وظیفہ کون سا ہے کہ جس کو پڑھ کر بندش سے نجات حاصل کی جا سکے۔ آئیے ان سب باتوں کو اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ بندش کیا ہے۔ بندش سے مراد کسی چیز یا کام کو باندھ دینا یا روک دینا۔ مثلا اگر نکاح پر بندش ہو جائے تو نکاح نہیں ہوتا، اولاد پر بندش ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی، کاروبار پر بندش ہو جائے تو کاروبار نہیں چلتا۔ اسی طرح جس چیز پر بندش کر دی جائے وہ چیز بند ہو جاتی ہے۔ بندش مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے جو خاص طور پر کسی کام یا چیز کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں روحانی مخلوقات مسلط کی جاتی ہیں جو دماغ پر اثر کرتی ہیں۔ گاہک کو یا دکاندار نظر نہیں آتا یا نظر آتا ہے تو اس سے بدظن ہو جاتا ہے، چاہے وہ دوسروں سے سستا اور پائیدار ہی سامان کیوں نہ بیچ رہا ہو۔ اسی طرح نکاح پر ہو تو یا مریض کا دل نہیں چاہتا نکاح کو، یا دل تنگ ہو جاتا ہے، یا لوگ پسند کر جاتے ہیں اور پھر جواب نہیں دیتے اور بدظن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں۔ نمبر 2، بندش کیوں کی جاتی ہے۔ حاسد لوگ کسی کا چلتا ہوا کاروبار دیکھ کر یا اس وجہ سے کہ گاہک ہمارے پاس آئیں کاروبار پر بندش کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے رشتہ مانگا نہ دیا تو مخالف پارٹی بدلہ لینے کے لیے بندش کروا دیتے ہیں۔ نیز وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جائز حالات میں مثلا دو لوگوں میں ناجائز تعلق پر بندش، جو ناحق بولتا ہو اس کی زبان پر بندش، جو مار پیٹ کرتا ہو اس عادت پر بندش، جو نشہ کرتا ہو اس پر بندش، یہ جائز صورتیں ہیں۔ اب آتا ہے کہ بندش کی علامات کیا ہیں۔ بندش کی علامات میں سب سے پہلے سر، کندھے، آنکھیں بھاری رہنا، کام بالکل ٹھیک ہونا پر عین موقع پر آ کر سب ختم ہو جانا، سستی، جمائیاں، غنودگی، دماغ کا کام نہ کرنا، یادداشت کا کمزور ہو جانا، ہر جگہ رکاوٹ آنا، اور اس کے ساتھ اور بھی معاملات ہیں۔ بندش کن طریقوں سے کی جاتی ہے؟ ان میں پہلے ہے حروف صوامعت عجت سے بندش خود لگ جاتی ہے۔ تعویذات خاص اس مقصد کے لیے تالے وغیرہ پر پڑھائی کر کے، اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اب کہ بندش کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ بندش کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہ جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے اس پر منحصر ہے۔ اگر مقصد جائز ہے، مثلا کوئی نشہ کرتا ہے، اس کی اس عادت پر بندش کرنا تو جائز ہوگی۔ کسی کا زبردستی نکاح کیا جا رہا ہے تو بندش جائز ہوگی، یا طلاق پر بندش وغیرہ۔ اگر مقصد ناجائز ہے تو بندش بھی ناجائز ہوگی۔ مثلا کسی کا نکاح بلا وجہ باندھ دینا، کاروبار باندھ دینا، صحت باندھ دینا، ترقی باندھ دینا، ملازمت پر بندش کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ اکثر لوگ بندش کو مذاق سمجھتے ہیں اور اپنا وقت جب سالوں سال ضائع کر لیتے ہیں، پھر انہیں یقین آتا ہے کہ مسئلہ قدرتی نہیں ہے، روحانی ہے۔ پھر جب وہ علاج کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ وقت پر یہ کام کرتے۔ روحانی معاملات کو سنجیدگی سے لیں۔ اکثر آپ کے معاملات میں بگاڑ کی اصل وجہ یہی ہوتے ہیں اور ہم کئی اور چیزوں کو الزامات دیتے رہتے ہیں۔ بندش کا کیسے معلوم ہو؟ بندش کا معلوم کرنے کے لیے ہمیں روحانی معالجین سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اپنے جملہ مسائل کے روحانی علاج کے لیے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وظائف ہیں اس میں سے بہت ہی طاقت رکھنے والا جو عمل ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو پڑھ کر آپ اپنے ہر قسم کی بندش کو ختم کر سکتے ہیں۔ یا خالصو، یا مخلصو، یا خلاص، بحق ابن عباس، بحق مہتر الیاس، بند خلاص۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا تو اکثیر طاقت رکھنے والا وظیفہ ہے۔ کسی قسم کی بھی بندش ہو، آپ اس کو 313 مرتبہ ہر روز پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بندش کو ختم کر دے گا اور آپ کے تمام معاملات درست ہو جائیں۔